حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے ایک لشکر بھیجا جہاد کے لیے. جوان صحابی گھر آئے, ماں سے کہا کہ میں جہاد پہ جا رہا ہوں. ماں نے ایک پوٹلی دی اور کہا اس کو کھول کے نہیں دیکھنا, اگر کوئی مشکل وقت آیا جنگ کے دوران تو اس کو وسیلہ بنا کے دعا کرنا. وہ صحابی اس پوٹلی کو ساتھ لے گئے, اس گٹھڑی کو ساتھ لے گئے. جنگ میں ایک ایسا موقع آیا جب صحابہ کے قدم اکھڑ رہے ہیں. اس نوجوان صحابی کو اپنی والدہ کی نصیحت یاد آ گئی. انہوں نے وہ پوٹلی لی اور اس کو وسیلہ بنا کے دعا مانگی, پروردگار ہمیں فتح عطا فرما. اللہ نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا. سارے صحابہ بڑے خوش ہوئے اور اس سے کہا کہ اس پوٹلی میں کیا ہے, یہ تو کھول کے دکھاؤ. اس نے کہا میری ماں نے منع کیا تھا کہ اس کو کھول کے نہیں دیکھنا. صحابہ واپس آئے مدینہ منورہ. اس صحابیہ سے پوچھا, بیٹے نے ماں سے پوچھا کہ اس پوٹلی میں کیا ہے, کیا کھولنے کی اجازت ہے کہ میں کھول کے دیکھوں؟ اس کا تجربہ تو ہم نے کر لیا کہ اس کو وسیلہ بنا کے دعا مانگی, اللہ نے دعا قبول کر لی. اس صحابیہ نے کہا اس میں اور کوئی چیز نہیں, میرے بال ہیں. میں جب بھی کنگھی کرتی تھی بالوں کو پھینکتی نہیں تھی, جمع کرتی رہتی تھی. میں نے تمہیں یہ پوٹلی دے کے بھیجی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم اس پوٹلی کو وسیلہ بنا کے دعا کرنا, یعنی میری شرم و حیا کا واسطہ دے کے دعا کر. ایک بیٹا اپنی ماں کی شرم و حیا کو وسیلہ بنا کے دعا کرے, اللہ اسے دشمن پہ فتح عطا کر دیتا ہے. اور میں نے شاید پچھلے جمعے یا اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں تہجد کے لیے اٹھتا تو کیا دیکھتا, میری والدہ مجھ سے پہلے مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور میری والدہ میرے لیے دعا کر رہی ہیں کہ پروردگار میرا بیٹا تیری بارگاہ میں تیرے قرب کے لیے مجاہدہ کر رہا ہے, تو اس کی محنت کو قبول فرما, تو اس پر اپنے قرب کے دروازے کھول دے. ہماری آئندہ نسل, آئندہ قوم بہنوں بیٹیوں کے رحم و کرم پر ہے. دوبارہ یہ جملہ بول رہا ہوں, میری بہنوں بیٹیوں تک یہ بات پہنچا دیں. مرد تو باہر ڈیوٹیوں پہ رہتے ہیں, مرد تو باہر کی ذمہ داریوں میں مصروف رہتے ہیں. گھر کا ماحول بنانا عورت کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں کس طرح کا ماحول بنانا ہے, یہ عورت کی ذمہ داری. اس ماحول میں ہی بچے پروان چڑھتے ہیں. ہماری آئندہ نسل بہنوں بیٹیوں کے رحم و کرم پر ہے. اگر آج میری بہنیں بیٹیاں اپنے فرض کو پہچانیں, اپنی ڈیوٹی کو پہچانیں, اپنی ذمہ داری کا احساس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے کون سی ڈیوٹی لگائی ہے, مسلم قوم ان کی گود میں پرورش پا رہی ہے, اگر وہ اپنی ڈیوٹی کا احساس کر کے اس کو ادا کریں تو آئندہ نسلیں ان ماؤں کو سلام کرتی رہیں گی. آج ہم جب بھی صلاح الدین ایوبی, حضرت نور الدین زنگی یا ان مسلم مجاہدین کا ذکر کرتے ہیں یا پھر حضور غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں تو دعائیں دیتے ہیں اس ماں کو جس کی گود میں غوث اعظم پرورش پاتے رہے ہیں.